بہت زمانہ پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ بہت طاقتور حکمران تھا۔ اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دولت، فوج، محل، خزانے، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں تھی، عاجزی۔ اقتدار نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ خود کو خدا کہنے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں جسے چاہوں زندگی دوں اور جسے چاہوں موت دے دوں۔ اس کے دربار میں سب لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی ابراہیم کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سچ کے متلاشی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو سوچا، یہ بت نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی کو نفع دیتے ہیں، نہ نقصان، پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی۔ رات کو انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، مگر سب ڈوب گئے۔ تب انہوں نے اعلان کیا، میں اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کی یہ باتیں نمرود تک پہنچیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ شان و شوکت کا عالم تھا، وزراء، سپاہی، خادم سب موجود تھے۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، ابراہیم تم کس کی عبادت کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، میں اس رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے فوراً کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر کہنے لگا، دیکھا میں نے ایک کو مارا اور ایک کو زندگی دی۔ یہ دراصل دھوکہ تھا، حقیقت نہیں، مگر نمرود سمجھ رہا تھا کہ اس نے بڑی دلیل دے دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ غرور کی بنیاد ہل چکی تھی، مگر تکبر نے اسے حق قبول نہ کرنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ قوم کے لوگ اپنے بتوں کے لیے بڑی تقریب منا رہے ہیں۔ سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے سب بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور پوچھا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ قوم لاجواب ہو گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ بت بول نہیں سکتے، مگر ضد اور انا نے انہیں سچ ماننے نہ دیا۔ نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ حکم دیا گیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، کئی دن تک آگ جلتی رہی، یہاں تک کہ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، اس لیے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا بھروسہ اللہ پر کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہی آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ نہ جسم جلا نہ کپڑے، صرف رسیاں جل گئیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کا غرور خاک میں مل گیا، مگر اس کا دل پھر بھی ایمان نہ لایا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کیا جو اس کی ناک میں داخل ہو گیا اور اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہی بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک چھوٹے سے مخلوق کے سامنے بے بس ہو گیا۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سچائی کو دلیل اور حکمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اصل طاقت اللہ کی ہے، انسان کی نہیں۔ نمرود کے پاس طاقت، حکومت اور لشکر سب کچھ تھا، مگر اس کا غرور اسے برباد کر گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اللہ اسے ذلت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، نہ فوج نہ مددگار، پھر بھی حق بات کہی۔ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی غلط ہو، مومن کو سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔
ظاہر میں نمرود بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کمزور، لیکن آخرکار عزت ابراہیم علیہ السلام کو ملی اور رسوائی نمرود کو۔ مطلب پاور سے نہیں، سچ سے جیت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر انسان کو گراتا ہے، جبکہ ایمان، صبر اور توکل انسان کو اللہ کے قریب اور کامیاب بناتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔